اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم نے آج پڑھا ہے جناب سورہ الانفال کا دوسرا رکوع۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ یہ بھی وہی معاملہ چل رہا ہے جو پچھلے سبق سے آپ سن رہے تھے، غزوہ بدر کا معاملہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایونٹ کے ساتھ ساتھ اپنی آیات نازل فرمائی ہے کہ ہم نے کس طرح۔ اب ظاہر ہے مسلمانوں میں تھوڑا سا خدشہ تھا کہ جی دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند نازل کی کہ جی وہ آرام کر لیں، وہ سو جائیں۔ حالانکہ جنگ کے وقت سو جانا ایک بہت ہی کمال کی بے عقلی کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ ایک تو ان کے اوپر نیند داری کی کہ وہ تازہ دم ہو جائے، اچھی طرح نیند پوری کر لیں، اور پھر ان پہ بارش نازل فرمائی کہ وہ پاک صاف ہو جائے، ساری طہارتیں قدورتیں ان سے دور ہو جائیں اور طہارتیں ان کو مل جائیں۔ تاکہ دور کر دے وہ تم سے شیطان کی نجاست، اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو، اور جما دے اس سے تمہارے اقدام، یعنی تمہارے قدم۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، اور یاد کرو جب اللہ نے وحی فرمائی فرشتوں کے اوپر کہ یہ میرے بندے ہیں، ان کو ثابت قدم رکھو اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان، اور میں ڈال دوں گا کفار کے دلوں میں تمہارا رعب، سو تم مارو ان کی گردنوں کے اوپر سے اور چوٹ لگاؤ ان کے ہر بند پر۔ اب ہوتا یہی ہے دشمن کے ساتھ، ویسے تو پرامن رہا جاتا ہے سوسائٹی میں جب آپ رہ رہے ہیں، سویلائزیشن میں رہ رہے ہیں، لیکن جب جنگ ہو جاتی ہے تو پھر لڑائی یہ ہوتی ہے۔ میں اکثر یہی بات عرض کرتا ہوں، قرآن شریف میں اس کا کئی جگہ ذکر ہے کہ آپ ویسے تو پرامن رہیں، لیکن اگر جنگ ہو جاتی ہے، دشمن سامنے آ جاتا ہے اور تلوار نکل آتی ہے اور جنگ شروع ہو گئی، تو پھر آپ امن کی بات لے کر نہ آئے کہ جی ہم معاہدہ کر لیتے ہیں۔ وہ معاہدہ کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا، وہ لڑنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ یا آپ اس کو ماریں گے یا آپ کو وہ مارے گا، دونوں میں سے ایک کام ہے، سیدھا تھا۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پرامن اور معاملہ فہم اور کوئی نہیں پیدا ہو سکتا۔ آپ کو بھی اچھی طرح پتا تھا کہ یہ جنگ کے مسئلے جو ہوتا ہے، جنگ سے کوئی امن یا مسائل کا حل نہیں ہوگا۔ جیسے ہمارے آج کے جرنیل لگے ہوتے ہیں نا ہر روز ٹی وی پہ، جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، وہ ہر ایک کو ٹپا رہے ہوتے ہیں، جنگ نہیں کرنی بھائی کسی سے۔ ویسے ہمیں شدید خطرہ ہے، پتہ نہیں دشمن سے روز آپ یہ سنتے ہیں، پتہ نہیں ہمیں پاکستان کو بہت خطرہ ہے، دشمن حملہ کر دے گا، کبھی انڈیا حملہ کر دے گا، یا وہ کوئی اسرائیل ہے وہ حملہ کر دے گا۔ یہ زیادہ سے شرارت کرتا ہے، پتہ نہیں کس کا پکا علاج کرتا ہے۔ تو یہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ دشمن کے حملے ہمارے پر ہونے والے ہیں، اس کے باوجود کہ ہم نے لڑنا ہے نہیں۔ تو بہرحال معاملہ فہمی ہم سمجھتے ہیں ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، یہ گرے گا لگتا ہے یہی ہے۔ چلو ذرا آپ اس کو پکڑ لیجیے گا، اگر ہی گرتا ہے پتہ نہیں کیوں سلپ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال جنگ ہوئی، غزوہ بدر ہوا، مارکا ہوا، اور آپ نے نتیجہ دیکھا، ساری دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں کو زبردست فتح ہوئی، زبردست، چھوٹی موٹی زبردست فتح ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سخت حکم بھی میں نے اس لیے دیا کہ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہا ہم نے کہ مخالفت کرتے ہیں وہ اللہ کی اور اس کے رسول۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، تو جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، اے حق کے دشمنوں یہ سزا ہے، بس چکھو اور یاد رکھو کہ کافروں کے لیے آتش جہنم کا عذاب بھی ہے۔ یہ گارنٹیڈ بات ہے۔ اس میں مسلمانوں نے جب کمپرومائز کیا کسی بھی جگہ، پیچھے آپ 1400 سال میں جس جگہ کمپرومائز ہوا ہے، ڈیلیگیشن گیا اور کمپرومائز، دشمن کے ساتھ لڑنے کے بجائے بات چیت، نقصان ہوتا ہے۔ یہ ہسٹری آپ کی شروع دن سے، ہمیں بڑے بڑے نام لوں گا آپ کو بڑی پریشانی ہوگی، پھر سوال پڑے ہو جائیں گے، نیٹ کے اوپر ہونا پڑے گا، اس لیے اس کو رہنے دیں۔ لیکن آپ خود ہسٹری اٹھا لیں، 1400 سال میں جہاں آپ نیگوشیشن کے لیے گئے دشمن کے ساتھ، نقصان ہوا۔ جہاں آپ اوپر سے فوج لے کر گئے، دشمن نے بالکل گھٹنے ٹیک دیے ہیں، آپ کو فتح ہوئی۔ ہسٹری آپ 65 کی جنگ میں بھی بہت ہی مشہور یہ واقعات ہیں کہ یہ
بڑے بڑے گروہ بڑے یعنی دانشور سیانے لوگ اس دور کے، انہوں نے اپنی مستند کتابوں میں لکھا کہ جی ہمیں جو آرڈر تھا وہ یہ تھا کہ جنگ کرنی ہے، جنگ روکنی نہیں ہے، بڑے درباروں سے. اور ہم نے ایوب خان کو یہ میسج بھیجے کہ جنگ جاری رکھی جائے، جنگ بند نہیں کرنی، معاہدہ نہیں کرنا، گھس جائے وہاں پر اور جھنڈا لہرا دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن پورا من بھائی تھے ہے جی، کیونکہ فیلڈ مارشل ایک شریف آدمی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، وہ لڑنے والا تھوڑی ہوتا ہے، وہ شریف آدمی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی ڈالر شالر کہاں سے آئے، وہ ڈالر لے کے فارغ ہو گئے بھائی، پورا من معاہدہ ہو گیا. اگلی بار انہوں نے لگائی آپ کو 71، ایسی تیسی پھیری پھر آپ کی، ہوا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا یہ تو حدیث کے بچے لڑتے نہیں ہیں، آپ نے بندوقیں اٹھا کے ایسے ان کے آگے رکھ کے 2 قدم پیچھے ہٹ کے پورا بنگلہ دیش ان کے حوالے کر دیا، ایسی تیسی پھر. اس لیے کہ وہ پتہ چل گیا تھا انہیں کہ بھائی جان ان کو ڈیفیٹ کرنے کا دوسرا طریقہ ہے، وہی جو آج کل ہو رہا ہے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ ختم کر. تو باہر جہاں آپ نے کمپرومائز کیا وہ یہی حال ہے. یہ ممتاز مفتی نے اپنی کتاب میں لکھا، جو بڑے لوگ تھے پرانے اور ادھر دور کے، ابھی اس وقت کہتے ہیں کہ ہم ادھر ہی تھے، حج کے لیے گئے تھے کا مدینہ. وہاں جو صوفیہ کرام تھے، بزرگان دین تھے، خاصان خدا تھے، جب ہم بدر کے میدان میں گئے ہیں فاتحہ خوانی کے لیے تو وہاں بڑی ویرانی تھی، خاموشی تھی. اب یہ ماورائی بات لگتی ہے، لیکن چونکہ ہم تو بھائی صاحب سلسلے ہم تو مانیں گے اسے، آپ لوگ مت مانیں، جو بدعقیدہ لوگ ہیں مت مانیں. جو وہاں کے درویشان نظام تھے، عرب تھے، انہوں نے کہا جی ویرانی اس لیے کہ آپ کے ملک میں پاکستان یہ گئے ہوئے ہیں جنگ لڑنے، شہدائے بدر، یہ آن ریکارڈ بات ہے، اور آپ کے 65 کی جنگ شروع ہو رہی ہے. اب آپ جب پہنچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا پاکستان انڈیا جنگ ہو رہی ہے. کہتے جی اس وقت ہم پتہ ہی نہیں تھا، جب گئے تو واقعی پتہ چلا کہ جی پاکستان انڈیا کی جنگ ہو رہی ہے. اور بہت سارے میسج ہمیں بھیجے گئے تھے کہ جی آپ صدر صاحب کو یہ بتائیں کہ آپ نے ڈیفیٹ نہیں ہونا، آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، ان کو مار لگائیں، ان کو چھوڑنا نہیں ہے. compromise.com بھائی تھے اس وقت ساری، وہ حضرت امریکہ علیہ السلام کا اس وقت بھی آرڈر آ گیا تو وہ ہمارے اصل خدا ہیں، ان کے آگے جھکنا ہوتا ہے، وہ جھک کے فارغ ہو گئے. بہرحال اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، وہ جب آپ جھکتے ہیں تو پھر ذلت کا گڑھا کھلا ہے، آپ گریں گے لازمی. قرآن شریف میں ایسا لکھا ہے کہ اگر تم قدم پیچھے ہٹاؤ گے، ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، آگے آپ پڑھیں گے، آپ ابھی دیکھیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. اے ایمان والو جب دشمن کے ہاتھ آمنا سامنا ہو جائے تو پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں، پیچھے مت ہٹنا. ومن یولیہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الا فئۃ فقد باء بغضب من اللہ. اگر پیچھے ہٹو گے تو پھر اللہ کا غضب تم پہ نازل ہوگا. ہاں اگر تم پیدرا بدلنے کے لیے پیچھے ہٹتے ہو، جنگی چال چلتے ہو، گھوم کر دشمن کی طرف واپس آنے کے لیے پھیر گئے، وہ الگ معاملہ ہے. لیکن اگر پیٹ پھیر کر بھاگنے کی کوشش کی تو سمجھ لو کہ اللہ کا غضب تمہیں نہیں چھوڑے گا، دشمن ہی اللہ کا غضب بن کے تم پہ نازل کر دیا جائے گا. وَمَأْوَاهُ جہنم، اور جہنم رسید کیا جائے گا. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یاد رکھنا کہ جہنم بڑی برا ٹھکانہ ہے. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم انہیں قتل نہیں کر رہے بلکہ اللہ خود دشمن کو قتل کرتا ہے. اب اس سے زیادہ کھلی آیت نازل کیا ہو، خبیث مسلمان سنے تو صحیح، پڑھے تو صحیح، کسی کی لکھا کیا ہے کہ تم صرف ثابت قدم رہو، تم صرف میدان میں آ جاؤ، اللہ کے لیے جھنڈا بلند کرو، کھڑے ہو جاؤ، پتہ ہم تمہیں دیں گے. دشمن ہمیشہ 3 4 10 گنا زیادہ ہی ہوتا ہے، پتہ ہم تمہیں دیتے ہیں. تم انہیں قتل نہیں کرتے بلکہ اللہ قتل کرتا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ تو انتہائی مشہور آیت ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وہ خاک کی مٹھی، ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایتوں میں موجود ہے، دشمن کی طرف ایک مٹھی خاک کی مٹی کی اٹھائی اور دشمن کی طرف پھینک دی ان کے اوپر، یعنی جیسے وہ جسچر ہوتا ہے جنگ سے پہلے، غصے کا اظہار وہ آپ نے کیا. اور وہ مٹی ایسے دھول اور آندھی بن کر اڑی کہ وہ دشمن کی آنکھوں میں گئی اور برا حال ہوا اور دشمن اس میں بہت گھبرا گیا. اس کا ذکر یہاں قرآن شریف میں لکھا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ آپ نے جب وہ مٹھی پھینکی خاک کی دشمن پر تو وہ آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی، ولکن اللہ رمی،
اس مٹھی کا پھینکنے والا بھی اللہ خود تھا. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. یہ اس لیے کہ وہ احسان فرمائے اللہ مومنوں پر اپنی جناب سے بہترین احسان. ان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم جان رکھنے والا ہے. اگر ہم ان عقائد کو چھوڑیں گے، ایسی تہذیب رہے گی ہماری، کسی سٹیج پہ چھوڑ دیں آپ کو ذلت کا گڑھا ضرور ملے، لازمی بات، ورنہ جہنم کا عذاب تو ملے گی. اس لیے کہ مسلمان کی ایک بلڈ اپ ہے، مسلمان ایوے نہیں بنائے گئے. یہ مال دولت اکٹھا کرنے کے لیے، گھر بار بنانے کے لیے، بچے پالنے کے لیے، اچھے مستقبل کے لیے، ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے نہیں پیدا ہوا. اب آپ کو چاہے غلط لگے، جو مرضی کریں، ان فیکٹ کی بات، آپ فرما بردار ہونے کے لیے پیدا ہوئے. مسلم کا مطلب ہے فرما بردار، اللہ کا فرما بردار. امن کے دنوں میں آپ ٹیکنالوجی سیکھیں، علم حاصل کریں، کتابیں لکھیں، شعر و شاعری کریں، خوشی منائیں، شادی بیاہ کریں. جنگ کے دنوں میں آپ جہاد کریں اور پھر بغیر رزلٹ کے سوچیں، جان کا خطرہ نہیں ہوگا. پھر آپ لڑیں گے، چاہے دشمن آپ کو مارتا ہے، چاہے دشمن کو آپ مارتے ہیں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. قتل کیے جاتے ہیں مسلمان اور قتل کرتے ہیں، دونوں طرح. قرآن شریف میں لکھا کہ کبھی تو دشمن تمہیں قتل کرتا ہے اور کبھی تم دشمن کو قتل کرتے ہو. دونوں طرح ہم نے تمہارے لیے بہتری رکھی ہے. تم مار دو تو تمہیں پتہ ہے، اور اگر تم مارے جاؤ تو ہم تمہیں شہید قرار دیتے ہیں. اس کا مرتبہ وہ ہے جو کسی اور کا نہیں. کوئی پریشانی کی بات. ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والا ہے کفار کے مکر و فریب. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے کفار تم فیصلے کے طلبگار تھے، لو فیصلہ آ گیا تمہارے پاس. وان تنتہوا فہو خیر لکم، اب بھی اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر، پھر بھی خیر ہو جائے. وان تعودوا نعود، اور اگر تم شرارت کرو گے تو ہم تمہیں پھر پکڑ لیں گے، سزا دیں گے. ولن تغنی عنکم فئاتکم شیئا ولو کثرت، اور ڈاف و ادا پہنچائے گی تمہیں تمہاری جماعت کچھ بھی، چاہے جیسی بھی ہو. وان اللہ مع المؤمنین، اور خبردار ان بے شک خبردار ان اللہ مع المؤمنین، بے شک خبردار جان لو کہ اللہ مومنین کے ہی ساتھ ہے. تو یہ مومنین ہونا ضروری ہے نا جی، اس کے لیے مسئلہ سارا ہے. خاص طور پہ مسلمان کا بلڈ اپ ہے. اور پھر پاکستان کا یہ ایک سوچ کے لوگ ہیں. یہ جب بھی آپ اپنے راستے کو چھوڑیں گے ذلیل ہوں گے، تباہ ہوں گے. پھر آپ بجلی کے بل بھریں گے، پھر آپ پیٹرول کے پیچھے روئیں گے جب رو رہے ہیں، آپ کی روٹی پوری نہیں ہوگی. یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے. پاکستان بنا اس لیے یہ تو سیدھا کھڑا ہونے کے لیے بنا کہ جی آپ نے لیڈ کرنا ہے، آپ نے دنیا چلانی ہے. بڑی واضح بات ہے. پچھلی محفلوں میں ہم نے باتیں کی ہے، اس کے لیے ہم نے بہت سارا ان فیکٹ اس میں سچائی 27ویں شب کو پاکستان کا بننا بھی کوئی غیر حقیقی بات نہیں. بے شک اس میں امریکہ نے ہی انوالو ہو کے پاکستان بنوایا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک سازش دشمن کرتا ہے اور ایک چال اللہ چلتا ہے. واللہ خیر الماکرین، لیکن اللہ تعالیٰ جو چال چلتا ہے وہ بڑی زبردست ہوتی ہے. ایسا ہی ہوا، دشمن سمجھ رہا تھا کہ میں اپنی چلاکی بدماشی کے لیے پاکستان بنا رہا ہوں تاکہ یہاں میرا ایک اسٹرانگ ہولڈ بن جائے. وہ اڈے جو آج کل آپ نے دیے ہیں وہ پہلے سے اس کو پتا ہے کہ رشیا کے خلاف ہم لڑیں گے، یہاں پر کھڑے. دشمن کی چال یہ تھی. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے دماغ میں ایک اور چال کہ ہم اس قوم کے خمیر میں وہ ڈال دیں گے کہ یہ جنگجو اور لڑاکے ہی رہے گا، یہ جھکنے دبنے والے نہیں. اس میں آدھے سے زیادہ کھڑے رہے گا. یہ نہیں لڑتے ہوئے، ڈرتے ڈرتے کوئی نہیں، ضرور کھڑے ہوتے. ایک عام آدمی کا، ایک عام پاکستانی کا، ایک عام مسلمان کا عقیدہ سیدھا سا کہ بھائی جان غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی، نیچے نہیں لگنا، کسی جھکنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، توکل اللہ پہ رکھنا ہے. کسی پہ زیادتی نہیں ہوگی، خاص طور پہ مسلمانوں پہ تو کوئی زیادتی ہرگز نہ ہو. کیوں زیادتی کرتے بھائی آپ؟ کشمیر ہے، افغانستان ہے، عراق ہے، مصر ہے، شام ہے، فلسطین ہے، وہ آدھی دنیا تو مسلمانوں کی بری ہوئی، جن کی تباہی لگائی ہوئی ہے. تو بھائی جان بات اتنی بڑی سیدھی، جس کو آپ جتنا مرضی آپ پوت دے کہ جی ہم کوئی ٹھیکیدار لگے، ہم مامے، تو بھائی جان لگے ہوئے ہیں مامے. اس بات کو ماننا پڑے گا، آپ لگے، آپ کو درد ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی کشمیر میں کوئی رولا پڑ رہا ہو، آپ کو درد نہیں ہوتا، آپ کو افسوس نہیں ہوتا. وہ جواب میں کہتے ہیں پہلے پاکستان تو سنبھالو، پاکستان میں ہو رہی لڑائی،
لڑتے ہیں لوگ، وہ اس لیول پہ نہیں لڑتے، وہ ٹھپ جاتا ہے معاملہ. یہاں کوئی بڑی انارکی نہیں بچی کبھی وہ سول وار نہیں شروع ہوئی. اللہ کا شکر ہے کہیں بھی نہیں. پوری دنیا میں اس طرح کے حالات میں تو لوگ آپس میں گولیاں مار رہے ہوتے ہیں، سول وار شروع ہو چکی ہوتی ہے، فوج کے حصے ہوئے ہوتے ہیں. کئی بار ایسا ہوا. پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا. آپ کو درد ہوتا ہے جب فلسطین میں کوئی بدماشی ہوتی ہے، آپ کو درد ہوتا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے نہیں ہوتا؟ بڑا چور کا پتر شرابی کبابی مسلمان ہوگا جسے درد نہیں ہوتا. عام آدمی کو تو ہوتا ہے، وہ تو تبتا ہے اس بات، اس کو تو غصہ چڑھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں کچھ کروں، میں اس کو دشمن کو دباؤں، یہاں پہ اس کو دبا دوں. جیسے بدماش امریکہ ہو چاہے اسرائیل ہو، بدماش ہے، چور. آپ کو غصہ چڑھتا ہی چڑھتا ہے. آپ کیسے کہتے ہیں نہیں چڑھتا؟ اگر نہیں چڑھتا تو آپ اس دائرے سے نکلے ہوئے. میں ایک عام آدمی مسلمان کی بات کروں، اگر نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، آپ کے اندر وہ مردہ نہیں ہوگا، وہ عقیدہ رہے گا. کہیں گستاخی ہوگی، کہیں بدماشی ہوگی، کسی جگہ کارٹون بنے گا، آپ غصے میں آئیں گے. آپ کی فطرت میں، خمیر میں اللہ نے ڈال دیا ہے. آپ اسے جتنا دبائیں گے، آپ اسے جتنا بھاگیں گے، آپ نقصان اٹھائیں گے. آپ یہ چاہتے ہیں دنیا میں امن ہو، آپ یہ چاہتے ہیں شراب نہ پی جائے، آپ یہ چاہتے ہیں سود ختم ہو، بدماشی ختم ہو، جو چور بازاری کا چار چویرے آپ کو گھیرا گیا ہے، سازشیں ہو رہی ہیں، ختم. آپ بھی ترقی کریں، آپ بھی آگے بڑھیں، پڑھے لکھے، ٹیکنالوجی ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے، لیکن ایک اللہ اور ایک رسول کے آگے آپ کوئی کمپرومائز نہیں. آپ سب کو چھوڑ دیتے، اولاد بھی چھوڑ دیتے، بیوی چھوڑ دیتے، ماں چھوڑ دیتے، باپ چھوڑ دیتے، کھڑے ہو جاتے ہیں فوراً. اللہ اور رسول کے خلاف نہیں سنتا یہاں پاکستان میں، میجورٹی نہیں سنتی. باقی چور ہوں گے، بدماش. اگر وہ nawazsharif.com تو بدماش چور کے بچے ہوں گے، تو لیٹ جائیں نیچے، کرے بدماش. لیکن ایک عام آدمی نہیں بیٹھتا. بڑی سیدھی بات، اس کو غصہ چڑھتا ہے. فضل الرحمان جیسا ہو تو چور کا بچہ ہے، بدماشی کرتا رہے. عام آدمی نہیں ہوتا، اس کو غصہ چڑھ جائے گا کہ جناب غلط ہو رہا ہے، زیادتی. اب ہوتا کیا ہے کہ جب زیادتی بڑے لیول پہ آپ کے اوپر آ رہا ہے تو چھوٹے لیول پہ بدماشیاں شروع ہو گئی. ریڑھی والا، سبزی والا، دودھ والا، دہی والا، ہر آدمی بدماش ہے. آج میں نے موٹر سائیکل میں نا پیٹرول نہیں آ رہا تھا، ٹنکی صاف کر رہا تھا. ٹنکی کی جو نلکی ہوتی ہے نا جس سے پیٹرول آ رہا ہے، وہ نلکی میں اتنا کچرا تھا. وہ دکان والا بھی، وہ میکینک بھی کہہ رہا ہے کہ یار کمال. میں نے کہا جی 3 تحفے ہیں اصل میں. ایک تو کم ملتا ہے، لیٹر کے پیسے دی لیٹر نہیں ملتا. دوسرے ایک کچرا ملتا ہے جی. تیسرے مہنگا ملتا ہے. ایک ٹکٹ میں 3 مزے. تو یہ بدماشی پھر شروع ہو جائے گی. پھر اس پہ ہمیں غصہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ چور ہمارا لیڈر ہو. چور بدماش لیڈر رکھے تو بھائی جان چوری ہی ہوگی نا، 4 سویرے چوری ہی ہوگی. اگر آپ کہیں گے بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، حرام نہیں کھانا، حرام ہمارا لیڈر نہ ہو، بدماش چور نہ ہو، سخت فیصلہ کر لیں. اگر کوئی فراڈیا ہے تو دھوکے باز ہے، ہمارا لیڈر نہیں ہوگا، ہمارا حکمران نہیں ہوگا. سخت بات ہے. تو سختی آئے گی لیکن چوری نہیں پہنچے گی آپ تک. آپ کا جتنا کنزیوم کیا میٹر میں بل اتنا ہی آئے گا. پھر آپ کا آپ کے ساتھ چوری نہیں کرے گا. اگر وہ نہیں کر رہا تو آپ کر رہے ہیں. کئی لوگوں کے تار پڑے ہوئے ہیں جی، فیکٹریاں چل رہی ہیں، 500 800 1000 روپے بل آ رہا ہے، وہ کام ہو رہا ہے. تو 4 سویرے پھر چور بازاری ہی ہو. جب آپ اپنے موٹیو سے، اپنے اصل سے ہٹتے ہیں، اصل سے جس پہ آپ کا بلڈ اپ ہوا ہے، پاکستان کا بلڈ اپ ہوا ہے، مسلمان کا ہوا ہے. یہ کہانیاں تھوڑی لکھی ہے قرآن شریف میں. مکہ چھوڑنا، میں نے کئی بار بات کی، مکہ چھوڑنا کوئی چھوٹی بات. مکہ ہب تھا، کاروبار کا ہب. اس سے بڑا تو کاروبار کا مرکز ہی کوئی نہیں تھا. پوری دنیا سے بزنس مین ادھر آتے تھے. حج ایک بہت بڑا ایونٹ تھا، پوری دنیا سے لوگ یہاں آتے تھے، مرکز کی حیثیت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا. خانہ کعبہ کے انتظامیہ میں شامل تھے، حج کی انتظامیہ میں شامل تھے. با عزت ترین فیملی، سب سے زیادہ عزت والا خانہ قبیلہ. اس وقت مکہ چھوڑنا کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ آپ نے بہت آسان چھوٹا سا کام. اپنی ہوم گراؤنڈ، ہوم لینڈ، اور ہوم گراؤنڈ بھی وہ جس میں خانہ کعبہ ہے. میں نے وہی عرض کی کہ آپ جب حرم شریف جاتے ہیں عمرے کے لیے 10 دن 15 دن کے لیے، تب مکہ چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. خانہ کعبہ سے جب آپ جا رہے ہوتے ہیں کہ جی گاڑی تیار ہے، آج جا رہے ہیں، بس حال خراب ہو جاتا ہے، بیڑا غرق میں ہوتا ہے کہ اب ہم مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، خانہ کعبہ پتہ نہیں کب آئیں گے ہم.
جس نے ہوم گراؤنڈ چھوڑنا ہو اور پتا ہو کہ جی یہاں تو میری جان کے پیچھے پڑے ہیں، مجھے واپس آنے نہیں دیں گے، اس کے باوجود جب آپ مکہ چھوڑتے ہیں اور خانہ کعبہ کے ساتھ قربانی دیتے ہیں، میں حرم کو چھوڑ رہا ہوں، تو پیچھے اتنا بڑا حوصلہ، تو پیچھے رزلٹ ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے اس میں آپ کا یہ چھوٹے موٹے جو انٹرسٹ اس وقت لے کے آپ ناچ رہے ہیں، ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم لٹ جائیں گے، ہم پٹ جائیں گے، بھوک ہوگی، ننگ ہوگی، پیاس ہوگی، وہ تو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آج کے مسائل تو وہ مسائل معنی رکھتے ہیں جب وہ فیملیز مر رہی ہوں بھوک سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ممبرز قبیلہ قریش، شاب ابی طالب بھوک پیاس سے مرے ہیں بہت تعداد میں، صرف آپ نے اپنا موٹیو نہیں چھوڑا کہ جو مرضی بھوک ہے، پیاس ہے، ننگ ہے، درنگ ہے، جو ہے میں اپنا کال نہیں چھوڑوں گا، بدماشوں کا ساتھ نہیں دوں گا، چور کا ساتھ نہیں دوں گا، جو سیدھی بات ہوگی کروں گا لازم۔ میں نے آپ کو کئی بار یہ بات یاد ہے، روایتوں میں مشہور، انہوں نے کہا جی کمپرومائز کر لو، بیٹھ جاؤ، ہم تمہیں خانہ کعبہ کی چابیاں دیتے ہیں، دولت بے شمار دیتے ہیں، جس عورت سے شادی کرنا چاہو کر لو، تمہارا انتظام ہوگا حج کا بھی، تمہیں کوئی چھیڑے گئے، نمازیں پڑھنی ہے پڑھو، نمازیں آ جائے کرو، 360 بت ہے کوئی بات نہیں، 361 وہاں بھی مان لیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لالی پاپ مجھے نہیں چاہیے، ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند ہے تو پھر بھی نہیں مانتا تمہاری بات، یہ صحیح بات ہے کہ نہیں، یہ سچ ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں نہیں سچ، پھر لے آگے بند کر لے آگے۔ اگر یہاں کے آج کل کے سیاستدان اور ٹیلی ویژن میں اینکرز ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی انہوں نے بڑی غلطی کی تھی، بیٹھ جانا چاہیے، کل کرنی چاہیے، ہر بندے کو اپنے خلاف کر رہے ہیں، کسی نے بھی بڑھا کے نہیں رکھی، نہیں ہوتا نا، اصول کے خلاف آپ نہیں جا سکتے، اسلام یا تو رہتا ہے یا کفر رہتا ہے، دونوں کنٹری نہیں جاتے۔ ہاں جاتے ہیں، آپ اپنی ڈکلیئر کر دیں کہ جی ہم غیر مسلم ہیں اور ہمارا عقیدہ الگ ہے، اسلام سے آپ کی کوئی لڑائی نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ آپ کہیں جی ہم یہودی ہیں، اپنی یہودیت قائم کریں گے، اسلام سے آپ کی کوئی لڑائی نہیں، آپ رہیں۔ آپ کہیں ہم عیسائی ہیں، آپ جائیں اپنے چرچ میں کریں عبادت، کوئی بات نہیں۔ آپ کہیں ہم ہندو ہیں، بجائیں اپنی گھنٹیاں، جدھر چاہے بجائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں ہم مسلمان ہیں، ہم تمہارے بھائی ہیں، لیکن ہم بدماشی کریں گے، لیکن ہم چور ہیں، لیکن ہم ڈکیت ہیں، ایسے آدمی سے کمپرومائز نہیں، ایسے آدمی کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں، وہ منافق ہے۔ وہ فتنے سے جو ہے نا، قرآن شریف میں مثال ہے کہ یہ قتل سے بھی بڑھ گیا، فتنہ ٹھیک ہے، تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر چھوڑا، بار چھوڑا، فیملی چھوڑی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانتے ہیں آپ ہسٹری، ان کی فیملی مکہ میں ہی تھی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے۔ جو حال ان کی فیملی کا ہوا نا، وہ تو ریکارڈ پہ نہیں آیا ہی نہیں نا، بہت کم جانتے لوگ۔ ان کی بہنوں کو گھسیٹا گیا، سڑکوں پہ گھسیٹ کے نا بے عزت کر کے مارا گیا، ان کی فیملی سے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ مؤذن رسول، برا حال کیا، گھر تباہ کیا، گھروں کو آگ لگائی، سامان نکالا، سامان خریدا بیچا، عورتیں بچے ذلیل کر دی کہ یہ بلال کی فیملی کے لوگ ہیں۔ لیکن آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جائیں، چلے جاؤ، دیکھ آؤ۔ ایک بار آپ گئے بھی، لیکن معاملہ ہو چکا تھا، اس وقت تک کام خراب ہو چکا تھا، تباہی لگ گئی تھی، پیچھے کچھ تھا ہی نہیں، آگے آگ تھی۔ یہ جب ایونٹ آپ سوچیں گے نا، خدا نہ خواستہ کہ میری فیملی ممبرس کے ساتھ کیا ہوا ہے، تب آپ کو احساس ہوگا کہ کتنی بڑی قربانی ہوتی ہے۔ ہم تو کہیں گے نہیں ابھی تھوڑا سا وہ ہو نا کوئی ہنگامہ، آپ کہیں گے بچے اندر کرو، آٹا کدھر سے مل رہا ہے، چینی گھی دگنی قیمت پہ، چور کے پتر ہے ہم، اپنے گھر کو بھر کے تالے لگا کے بیٹھ جائیں گے، باہر تالا لگا دیں گے کہ بھائی ہم اس گھر میں نہیں رہتے، ہم نے نہیں لڑنا کسی سے۔ یہ الگ بات ہوگی کہ کتنے دیر ایسا ہوگا جب گھر میں محلے میں 10 گھروں کو آگ لگے گی، آپ کا 11واں گھر باقی رہے گا؟ ایسا نہیں ہوتا، پھر آپ کے گھر تک آگ آتی ہے، ایسی تیسی پھرتی ہے۔ آپ کہیں جی پیسے ہمارے پاس بہت ہے، ہم نے گڈیاں رکھی ہیں۔ جب آپ باہر نکلتے ہیں نا، عراقیوں کی طرح، مصریوں کی طرح، افغانیوں کی طرح پیسے کی گٹیاں اور ریڑیاں لے کر، پھر پتہ چلتا ہے $12,000 کی روٹی مل رہی ہے۔ میں اس کا آئی وٹنس ہوں، 12,000 عراقی ریال کی ایک روٹی ملتی تھی جنگ میں، جب امریکہ نے حملہ کیا۔ میں
آئی وٹنس ہوں، میرے اپنے سامنے کی بات ہے، چیخیں مار رہے تھے لوگ، پیسے ہی دے دو جتنا مرضی دے دو، روٹی نہیں، دودھ، پانی، بجلی، سوال ہی نہیں، وہ تو اویلیبل ختم ہو گیا سارا. لیکن بات یہ ہے کہ وہ کمپرومائز جب آپ کر گئے تو وہ دلیل ہو رہے ہیں، ابو کتوں کی طرح آپس میں لڑ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے عراق بڑا ڈیولپ ہو گیا، سیٹ ہو گیا؟ کچھ ایسی بات. ہاں جاپان ڈیولپ ہو گیا. جاپان ڈیولپ کس وجہ سے؟ اس کا کوئی اسلامی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، وہ کوئی اللہ اور رسول کی بات نہیں کرتا، وہ غزوہ بدر کو ماننے والا نہیں ہے، وہ غزوہ احد ماننے والے نہیں ہیں، وہ سورج کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، ان کا مسئلہ الگ ہے. جاپان پہ ایٹم بم گرے لیکن وہ سویلائز تھے، وہ اپنے سیٹنگ انہوں نے دنیا بنا لی واپس. آپ ایسے نہیں ہوتے، مسلمان ایسا نہیں ہوتے، فرق ہوتا، آپ کی سوچ کچھ اور ہے. ابھی بنگلہ دیش کی مثال دیتے ہیں نا، بنگلہ دیش آپ سے زیادہ ترقی اس لیے کہ بنگلہ دیش کا کوئی سٹینڈ کسی جگہ نہیں دنیا میں. کوئی آپ نے سنا بنگلہ دیش کہیں سٹینڈ لے رہا ہے؟ بنگلہ دیش میں ریلی نکل آئی ہم اسرائیل کو نہیں مانیں گے، وہ ایسا آپ کو پیڑا ہے، آپ نے کیا ہے، آپ کو تسلی نہیں ہوتی، آپ نہیں مان سکتے اسرائیل کو، آپ اس کی قیمت دے رہے. ایٹم بم آپ نے بنایا نا، بنگلہ دیش نے کون سا بم بنایا، کون سی جنگ لڑی ہے؟ وہ ہم جب چائنیز کلاس میں تھے نا تو وہ ایک بچے کا وہاں ٹاپک تھا کہ جی چائنیز آرمی کے اوپر ایک پریزنٹیشن بنا، تو بنا کے لائے، انہوں نے ڈھیر لگایا کہ چائنا نے اتنے ایٹم بم بنا لیے، ایسے جہاز، ایسے راکٹ، یہ میزائل، بڑی ترقی کیا انہوں نے. وہ جب پوری وہ اپنی تفصیل سیشن ویڈیو سیشن کر چکا تو میں نے اس سے ایک سوال کیا، میں نے کہا کہ جی آپ نے اس میں یہ نہیں بتایا کہ چائنا نے جنگیں کتنی لڑی ہیں اور جنگیں جیتی کون سی ہیں. کہتے جی یہ تو ہسٹری میں ہے ہی نہیں. میں آپ کو یہ بھی فیکٹ بتا رہا ہوں، چائنا نے بیٹی کھائی ہے، جاپان نے مارا تھا 5 کروڑ سے زیادہ آدمی چائنیز مر گیا تھا، 5 کروڑ پلس، آل ٹوگیدر 6 کروڑ. 6 کروڑ آدمی جانتے ہیں آپ کتنے ہوتے ہیں؟ اندازہ بھی نہیں ہو سکتا. 6 کروڑ ڈیڈ باڈیز کیسے اٹھائی ہوگی، اور کھاگا میں پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. ہر کوئی گلی محلہ نہیں ہوگا جہاں 6 کروڑ اگر آدمی مرا تو کہیں ڈیڈ باڈی نہ ہو، فون ہی فون اور بمبارڈمنٹ. لیکن ان کا کوئی سٹینڈ نہیں تھا، کوئی جناب علی اوپن وار نہیں لڑی، کچھ بھی نہیں ہوا. آپ بدکو سے ابھی 40 50 60 70 سال ہوئے بنے ہوئے، آپ 3 جنگیں لڑ گئے انڈیا سے، آپ جا کے جناب ایریٹریا میں لڑ کے آ گئے، آپ نے اسرائیل پہ فائرنگ کر دی ہے، آپ اسرائیل پہ فلائی کر چکے ہیں، یہ کیا ہے نا آپ کی ہسٹری. تو آپ میں کوئی نہ کوئی خاص کیڑا ہے نا. آپ 10-15 ہزار سال پرانے انڈیا سے لڑ رہے ہیں. انڈیا کی سویلائزیشن جانتے ہیں آپ کتنی پرانی ہے؟ 15,000 سال پرانی ریٹن ہسٹری ہے انڈیا کی. اشوکا اور وہ پیچھے ان کے وہ جو ان کے ایلڈرز ہیں، وہ پتہ 15,000 سال پرانی ریٹن ہسٹری ہے ان رائٹنگ، اس سے پہلے کی ہوگی. آپ ہیں 80 سال پرانے، لیکن آپ نے ان کو ہارڈ ٹائم دیا ہوا کہ نہیں دیا ہوا؟ ایسے ہی دیا. کوئی میچ ہے، کوئی بنتی ہے کوئی چیز، کوئی میچ بنتا ہی نہیں. لیکن آپ میں وہ خاص کیڑا ہے، اللہ اور رسول کا وہ ایک ہے، اس پہ آپ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، آپ مار کھا رہے ہیں، اس کی قیمت دینی پڑتی ہے. ایسے نہیں ہوتا. یہ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ غزوہ بدر کا ذکر ہے، اگلے غزوہ احد کا ذکر پڑیں گے آپ، کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو دیکھو ہوتا کیا ہے. ہسٹری ہے، ذرا سی حکم عدولی، ذرا سی حکم عدولی کہ جی وہ ٹیلا چھوڑ دیا صحابہ کرام نے 50 تیر انداز سے غالباً ٹیلا چھوڑ دیا، وہ نقصان ہوا ہے مسلمانوں کا ایسی تیسی. پھر بھی آنظر صلی اللہ علیہ وسلم خود شہید ہوتے ہوتے بچے. آپ پہ 3-4 بار حملہ ہوا، بڑا سخت زخمی ہوئے، کئی صحابہ کرام شہید ہو گئے، حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے، بہت بڑا نام. اس وجہ سے کہ ذرا سی نافرمانی، ذرا سی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرما بردار رہتے میں تمہیں 2000 فرشتے نازل کرتا، 5000 کرتا. تم فرما بردار ہی نہیں بنے، ورنہ ہم تو تم کو تذکیر نازل کرنے لگے تھے. لیکن تم نے کہا جی بیٹھ کے بات ہو جائے گی، یا پھر چکر ہو جائے گا، یا نافرمانی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا لوٹ مار میں لگ جاؤ. بس ٹھیک ہے، پھر آپ کر لے لالچ. وہ انہوں نے مال غنیمت ہی دیکھا نا، انہوں نے کہا فتح ہو گئی، دشمن بھاگ رہا ہے، مال غنیمت اٹھانے میں لگ گئے، نیچے اترا ہے ٹیلے سے. پیسے اور مال اور اسباب کے پیچھے بھاگیں گے، پھر نقصان ہوگا ہی ہوگا. ابھی بھی آپ کے پیچھے امریکہ ہڈیاں پھینک رہا ہے، کتے کی طرح چاٹ رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں. کتنے دن کے لیے یار، کتنے دن کے لیے؟ ایسی تیسی پھر رہی ہے آپ کی.
آپ کی اکانومی اور تباہی کرے گا نا. مزید 100 سال آپ پھر یہی کرتے ہیں کہ یس سر یس سر، آپ کھڑے کب ہوں گے؟ اب یعنی ہمارا باپ اور ہم تو غلام رہے، اب یہ اولاد بھی غلام کر کے جائیں گے، صحیح ہوگا نا؟ پھر ان کی اولاد بھی غلام ہی رہے. کھڑے ہونا ہی نہیں نا کبھی، بھوک بڑی لگتی ہے، بجلی نہیں آنی پھر، اور مانتا ہے بجلی کھوتے کے سرو بھوکے مر جاؤ. ایک نسل بھوکی مرنے دو یار، کیا ہو جائے گا؟ مرنا ہے ذلیل ہو کے مر جاؤ، چلو 250 کا پیٹرول لے کے مر جاؤ، ذلیل ہو کے اندر ہی اندر کڑ کڑ کے مر جاؤ. ہائی بڑی مہنگائی یہ کہہ کے مر جاؤ. مرنا تو ہے، شوگر سے مر جاؤ، کینسر سے مر جاؤ، ہیپاٹائٹس سے مر جاؤ، ایکسیڈنٹ میں مر جاؤ، مرنا تو ہے. فکر سے مر جاؤ، قرضہ لیا ہے پیسے نہیں ہے واپس کر، فکر سے مر جاؤ، ٹینشن، بلڈ پریشر ہائی، برین ایوریج، اس سے مر. ہمیشہ کی زندگی تھوڑی ہے، لیکن غیرت ہوتی ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک حمیت ہوتی ہے. مسلمان رہنا پڑے گا آپ کو، تر بٹیر نہیں رہ سکتے. آپ کو غزوہ بدر ماننا پڑے گا، آپ کو کربلا یاد رکھنا پڑے گا، آپ کو غزوہ احد یاد رکھنا پڑے گا، آپ کو غزوہ خندق یاد رکھنا پڑے گا. آپ کی بنیاد ہے، اس سے ہٹیں گے ایسی تیسی پھرے گی، ایسی تیسی. ملٹی ملینئر ہو جائیں گے آپ، ہو جائیں گے سعودی عرب کی طرح، ٹریلینئر ہو جائیں گے. لیکن زندگی کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ کچھ بھی کچھ بھی نہیں. لو جی رونق لگ گئی ہے، لائٹ چلی گئی، کس ٹائم چلا گیا دیکھنا ہے یار، اس کو ہٹاؤ گا، ٹائم ہی کوئی نہیں، کیا ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ اسباق یا قرآن شریف میں اگر کوئی چیز نازل ہو جائے، میں پھر بار بار عرض کرتا ہوں کہ آپ اس کو لائٹ نہیں لے سکتے، آپ اس کو اس وقت نہیں کہہ سکتے مثالی بات ہے، تمثیلی بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. ایونٹس اگر سٹیپ بائی سٹیپ ایونٹس آ رہے، بارش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہم نے بارش نازل کی، ہم نے تمہیں نیند، معمولی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، لیکن اگر قرآن شریف میں لکھا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ بتانا چاہتا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم تمہاری مدد کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ تم تھکے ہوئے ہو، جنگ میں سونے کا ٹرینڈ نہیں ہوتا، لیکن ہم نے تمہیں آرام کروایا تاکہ تم فریش اپ کھڑے ہو جاؤ. ظاہر ہے مدینہ سے نکلے ہوں گے، بدر تک پہنچے ہیں، ایک ٹریول ہے، تھک جاتے ہیں. جنگ سے پہلے آرام ضروری تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نیند تاریخ ہے اور یہ سو گئے، اور پھر بارش نازل کی کہ اچھی طرح نہا دھو لیں. اور بعد میں انہوں نے پانی کے اوپر کارڈر کر لیا، یہ پانی کا جو چشمہ تھا کہ پانی ہمارے پاس کنٹرول ہے، کیونکہ وہ جنگی حکمت عملی تھی. یہ قدرت نے ان کی مدد فرمائی. پہلے پانی نہیں تھا، بارش ہوئی، خوب پانی اکٹھا ہو گیا، اچھی طرح سے پھر اس کو سیو کر لیا گیا کہ جی برساتی پڑے. عرب کے صحرا میں بڑا قیمتی چیز ہوتی ہے. یہ اس لیے قرآن شریف میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہاری اتنے چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں بھی مدد کرتا ہوں، کرتا رہا ہوں. تو تمہیں صرف کھڑا ہونا ہوتا ہے، پیٹ پھیرو گے ایسی تیسی پھیرے گی، یہ یاد رکھیں. بہرحال ابھی بھی یہ جب انڈیا پاکستان کی 2 سال 2.5 سال پہلے ایک جنگ شروع ہوئی، وہ ابھی نندن والا ڈرامہ ہوا، میں نے پوسٹ جتنی لگا سکتا تھا لگائی فیس بک پہ، عمران خان صاحب تھے، لیکن وہ اس کی سنتا کون تھا کہ یہ جنگ کرو اور جنگ کرنی ہے. بے شک آپ پہ ایٹمی میزائل پڑ جائے، کیا فرق پڑتا ہے یار، زیادہ سے زیادہ آپ مر جاتے نا، کیا ہو جاتا. یہ وہی ضیاء والا جملہ ہوتا ہے، جب پہلے اٹیک ہونے لگا تھا تو یہ انڈیا جا کے یہ بیان دے کے آیا تھا کہ آپ کریں نیوکلیر اٹیک، ہم پہ کرنا ہے نا، آپ نے کریں، آپ پاکستان ختم کر دیں گے، آپ ہمارے پاس بھی، ہم بھی ماریں گے، ہم بھی آپ کا ہندو ختم کر دیں گے، ختم، انڈیا ختم کر دیں گے، آپ پاکستان ختم کر دیں. پاکستان ختم ہو گیا کوئی بات نہیں، مسلمان ختم نہیں ہوگا، 56 ملک ہیں، پھر بھی اللہ رسول ہوتی رہے گی. بلکہ پاکستان میں تھوڑی ہو رہی ہے 56، لیکن ہندو صرف ادھر ہے. ہم تمہارا بچہ مار گئے، ہمارے پاس بھی نیوکلیر بم ہے، ہم بنا چکے. تو کہتے ہیں کہ وہ جو میرا خیال ہے راجیو گاندھی تھا، کہتے ہیں پسینے چھوٹ رہے تھے، اس کے ویڈیوز موجود، ویڈیو ہے وہ سب. اور کہتے ہیں وہ جو ملٹری سیکٹری تھا نا، وہ جس نے بات لکھی ہے ساری، کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا تھا میری ریڑھ کی ہڈی میں کرنٹ دوڑنے لگا ہے. اور ضیاء صاحب ہنس رہے تھے، وہ اس کی ایک عجیب ہنسی تھی. پھر ہمیں پتہ لگا کتنا خطرناک آدمی، اور وہ وہاں سے میچ دیکھنے چلا گیا پاکستان انڈیا کا، تو وہ تڑکے دوڑ کے چوہے کے بلوں میں گھس گئے بدماش، ورنہ یہ نیوکلیر اٹیک اس وقت کرنے لگے تھے. تو بہرحال ایسا ہی ہوتا ہے، اگر آپ نہیں کرتے تو ذلت کا گھڑا تیار ہے، ایسی تیسی پھر رہی ہے کہ اب آپ کو روٹی نہیں کھانی، ایسی تیسی پھری ہوئی ہے لوگوں کی.
آپ دیکھیں تو صحیح، پوچھیں لوگوں سے حالات، پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں، بجلی کے پیسے نہیں ہیں، بیڑا غرق ہو گیا سارے، یعنی سکون کے کام. اور وہ دیسی گھی والا ہے نا، مکھن والا، وہ کہتا ہے جی سیل ہی نہیں ہے، لوگ دیسی گھی مکھن تھوڑی کھاتے ہیں، وہ روٹی لیتے ہیں تندور سے کہ جی سوکھی روکھی کھاؤ. مرغی والے کے پاس میں گیا ہوں، وہ کہتا ہے سیل ہی نہیں ہے، ایک من مرغی لے لیتا ہوں، وہ آدھی تو مرنے والی ہو جاتی ہے، خریدار ہی نہیں ہے، مرغی مہنگی ہوگی. کہتا ہے جب سستی ہوتی ہے تو ہماری سیل ہوتی ہے، 3-4 من 5 من 10 من بیچتے ہیں. وہ ذلیل ہو رہے ہیں لوگ، پر وہ لوگوں کی وہ ہے ہی نہیں، پرچیز پاور نہیں ہے، تو ذلیل کیا ہے آپ نے آل ٹوگیدر سب کو. جو حکومت آتی ہے وہ کہتے ہیں جی چونکہ پاکستان نے قرضہ اٹھا لیا گیا، پتہ نہیں کتنے سالوں، پتہ کوئی نہیں، لیکن عوام کو قرضہ واپس کرنا پڑے. اور چور کے پتروں، ہم نے لیا ہی نہیں، ہمیں دو تو صحیح نہ پہلے جو تم نے قرضہ لیا ہے، پھر ہم واپس کریں. ہم واپس کیوں کریں، ہمیں تو ہم تو پہنچا ہی نہیں ہے. ہم تو 70-80 سال سے خود ہی کھاتے رہے 85%. ہم نے تو کھایا نہیں. 15% پہ یہ قوم پوری 22 کروڑ پل رہے ہیں، 85% پہ تم خبیث کے بچے مر رہے ہو، پل رہے ہو، تو تم دو تو صحیح نہ یار. پھر ہم واپس کرتے بھی اچھے لگتے، ہم کیوں واپس کریں یار. تو ہمیں تو ملے ہونا ہے جی، سرکاری ملازموں کو ملا ہے قرضہ جو پاکستان کو ملا. کرتے ہیں جی، کتا صاحب بھونکنے لگے ہیں تو دوسرے کو بند کر دینا چاہیے.